حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ 5۔ فرعون کا اعلان، مصریوں پر اللہ کا قہر، بنی اسرائیل کا مصر سے لوٹنا اور روانگی، فرعون کا ڈوبنا، فرعون کی لاش، سمندر کا پھٹنا، بڑا معجزہ، فرعون کا اعلان۔ گرا جب فرعون اور اس کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے میں ناکامی ہوئی تو فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا، اے قوم، کیا میں مصر کے تاج و تخت کا مالک نہیں ہوں؟ میری حکومت کے قدموں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، کیا تم میرے اس جلال کو نہیں دیکھتے؟ اب بتاؤ، کیا میں بلند و بالا ہوں یا جس کو نہ عزت نصیب اور جو بات بھی صاف نہ کر سکتا ہو؟ اگرچہ اپنے خدا کے یہاں عزت والا ہے تو کیوں اس پر آسمان سے سونے کے کنگن نہیں گرتے یا فرشتے ہی اس کے سامنے پر باندھ کر کھڑے نہیں ہوتے؟ الزخرف 43:51-53۔ مصریوں پر اللہ کا قہر۔ گرج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت کا فرعون اور اس کے سرداروں پر مطلق اثر نہیں ہوا اور کچھ کو چھوڑ کر عام مصریوں نے بھی انہی کی پیروی کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد یعنی لڑکے قتل کیے جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی توہین و تضلیل ہونے لگی اور فرعون نے اپنے رب اور معبود ہونے کی زور شور سے تبلیغ شروع کر دی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ فرعون کو اطلاع کر دو کہ اگر تمہارا یہی طور طریقہ رہا تو بہت جلد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب اس پر بھی دھیان نہ دیا تو اب ایک کے بعد ایک اللہ کے عذاب آنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب اللہ کا عذاب کسی ایک شکل ظاہر ہوتا تو فرعون اور فرعون کی قوم حضرت موسیٰ سے وعدہ کرنے لگتی، اچھا ہم ایمان لے آئیں گے، تو اپنے خدا سے یہ دعا کر کہ یہ عذاب جاتا رہے، اور جب وہ عذاب جاتا رہتا تو پھر سرکشی اور نافرمانی پر اتر آتے، پھر عذاب جب دوسری شکل میں آتا تو کہتے کہ اچھا ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، دعا کر کہ یہ عذاب ختم ہو جائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر مہلت مل جاتی اور عذاب ختم ہو جاتا تو پھر اسی طرح مخالفت پر اتر آتے، اور اس طرح اللہ کی اور سے الگ الگ قسم کے نشان ظاہر ہوئے اور فرعون کی قوم کو بار بار مہلت دی جاتی رہی۔ قرآن ان 7 عذاب کی نشانیوں کا اس طرح ذکر کرتا ہے، اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو اکالوں میں اور میووں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں، پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈری چیچڑی اور میڈک اور خون، بہت سی نشانیاں الگ الگ دیں۔ الاعراف 7:130-133۔ ان آیتوں میں بیان کی گئی نشانیوں میں جوں اور میڈک کے بارے میں تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان چیزوں کی یہ حالت تھی کہ بنی اسرائیل کے کھانے پینے، پہننے اور برتنے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جن میں یہ نظر نہ آتے ہوں، اور خون کے بارے میں لکھا ہے کہ نیل ندی کا پانی لہو کے رنگ کا ہو گیا تھا اور اس کے مزے نے اس کا پینا مشکل کر دیا تھا، اور پانی میں مچھلیاں تک مر گئی تھیں۔ نوٹ: کمل ڈکشنری کے اعتبار سے بہت معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ ان تمام معنی کی جانچ پڑتال اس طرح ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فرعونیوں پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ انسانوں پر جوئیں مسلط کر دی، کھانے پینے کی چیزوں میں چھوٹی مکھیوں کو پھیلا دیا، ان جانوروں میں ہلاک کرنے والا کیڑا پیدا کر دیا، اناج اور گلے میں سرسری پیدا کر دی۔ ان سب ہلاک کرنے والے کیڑوں کو قرآن نے ایک لفظ کمل سے تعبیر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا مصر سے لوٹنا اور روانگی۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ عذاب کی باتیں بھی فرعون اور فرعون کی قوم پر اثر نہ ڈال سکی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ۔ اس لیے حضرت موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات لال ساگر کے راستے پر ہو لیے، اور روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی چیزیں جو ایک تیوہار میں ادھار لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے کہ کہیں مصریوں پر اصل حال نہ کھل جائے۔ فرعون کا ڈوبنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، ڈرو نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہوں گے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگے۔ اللہ کی وصیت نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے۔ چنانچہ موسیٰ نے ایسا ہی کیا، جب انہوں نے سمندر پر اپنا عصا لاٹھی مارا تو پانی پھٹ کر دونوں طرف 2 پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ نکل آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور سوکھی زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ میری کرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا پکڑو، اس لیے بڑے چلو۔ چنانچہ فرعون اور اس کی پوری فوج بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستے پر چل پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کا ہر آدمی دوسرے کنارے پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی اللہ کے حکم سے پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور فرعون اور اس کی تمام فوج جو ابھی بیچ ہی میں تھی ڈوب گئی۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور عذاب کے فرشتے سامنے نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا، میں اسی ایک خدا پر جس کا کوئی شریک نہیں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ پچھلے فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک ڈاواڈول بات تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا۔ اب یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب اقرار کا وقت تھا اس میں انکار اور خلاف ہی کرتا رہا، اور حقیقت میں تو فساد پیدا کرنے والوں میں سے ہے۔ یونس 10:91۔
यानी अल्लाह को खूब मालूम है कि तू मुस्लिमीन में से नहीं बल्कि फसाद पैदा करने वालों में से है। हकीकत में फ़िरौन की यह पुकार ऐसी पुकार थी जो ईमान लाने और यकीन हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के अजाब को देख लेने के बाद इस्तिरारी और बेअख्तियारी की हालत में निकलती है, और अजाब के देखने के वक्त ईमान व यकीन की यह सदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ का नतीजा थी जिसका जिक्र पिछले 5-4 में पढ़ चुके हैं। बस ये उस वक्त तक ईमान न लाएं जब तक अपनी हलाकत और अजाब को आंखों से देख न लें। अल्लाह ने कहा, बेशक तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। यूनुस 10:8-89। इस मौके पर फ़िरौन की पुकार पर अल्लाह की ओर से ये भी जवाब दिया गया, आज के दिन हम तेरे जिस्म को उन लोगों के लिए जो तेरे पीछे आने वाले हैं नजात देंगे कि वह इबरत का निशान है। यूनुस 10:92। फ़िरौन की लाश। मिस्रवाद इजिप्टोलॉजी के मिस्री चिड़ियाघर में एक लाश आज तक महफूज है। ऐसा मालूम होता है कि समुद्र में डूबे रहने की वजह से उसकी नाक को मछली ने खा लिया है। कहा जाता है कि यह लाश मूसा के फ़िरौन मेनेप्ट या फिर रमेसेस II की है। अल्लाह बेहतर जाने, बहरहाल यह आम व खास की तमाशागाह है। इसके बारे में फ्रांस के मशहूर डॉक्टर मॉरिस बुकाया की दिलचस्प दास्तां यहाँ तफसील में पढ़े जो डॉक्टर बुकाया के ईमान लाने की वजह भी बनी। समुद्र का फटना। कुरान मजीद में बनी इज़राइल के रवाना होने, फ़िरौन के डूबने और बनी इज़राइल की नजात के वाक़ये को बहुत थोड़े में बयान किया है और उसने उसके सिर्फ ज़रूरी हिस्सों का ही जिक्र किया है। अलबत्ता इससे मुताल्लिक़ इबरत, नसीहत, बसीरत, मौजत के मामले थोड़ा तफसील के साथ जिक्र किए गए हैं। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, और फिर देखो हमने मूसा पर वहय भेजी थी कि अब मेरे बंदों को रातों रात मिस्र से निकाल ले जा, फिर समुद्र में उनके गुजरने के लिए खुश्की का रास्ता निकाल ले, तुझे न तो पीछा करने वालों का डर होगा और न किसी तरह का खतरा। फिर जब मूसा अपनी कौम को लेकर निकल गया तो फ़िरौन ने अपने लश्कर के साथ उसका पीछा किया, बस पानी का रेला जैसा कुछ उन पर छाने वाला था छा गया, यानी जो कुछ उन पर गुजरनी थी गुजर गई, और फ़िरौन ने अपनी कौम पर नजात का रास्ता गुम कर दिया तो उन्हें सीधा रास्ता न दिखाया। ताहा 20:7-79। और इस तरह ए पैगंबर तेरे परवरदिगार का पसंदीदा फरमान बनी इज़राइल के हक़ में पूरा हुआ कि हिम्मत व सबात के साथ जमे रहे थे, और फ़िरौन और उसका गिरोह अपनी ताकत व शौकत के लिए जो कुछ बनाता रहा था और जो कुछ इमारतों की बुलंदियाँ उठाई थीं वे सब दरहम बरहम कर दी। अल-आराफ 7:137। और बुराई करने लगे वह और उसकी फ़ौज मुल्क में नाहक, और समझे कि वे हमारी ओर फिर कर न आएंगे, फिर पकड़ा हमने उसे और उसके लश्करों को, फिर फेंक दिया हमने उनको दरिया में, सो देख ले कैसा अंजाम हुआ गुनाहगारों का। अल-कसस 28:40। बहुत से छोड़ गए बाग और चश्मे और खेतियां और घर उम्दा और आराम का सामान जिनमें बातें बनाया करते थे, यूं ही हुआ और वह सब हाथ लगा दिया हमने एक दूसरी कौम के, फिर न रोया उन पर आसमान और जमीन और न मिली उनको टील। अद-दुखान 44:2-5-29। बड़ा मुअज्जज़ा। कुरान मजीद साफ कहता है कि लाल सागर में फ़िरौन के डूबने और मूसा के नजात मिलने का ये वाक़या मूसा की ताईद में एक बड़ा ही शानदार मुअज्जज़ा था, जिसने मादी कहरमानियत और सामाने इस्तबदादियत को एक लम्हे में हराकर मजलूम कौम को जालिम कौम के पंजे से नजात दिलाए। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और हमने मूसा और उसके तमाम साथियों को नजात दी, फिर दूसरों को यानी उनके दुश्मनों को डुबो दिया। बेशक इस वाक़ये में अल्लाह का ज़बरदस्त निशान मुअज्जज़ा है और उनमें अक्सर ईमान नहीं लाते और इकरार नहीं करते, और बेशक तेरा रब ही सब पर गालिब रहमत वाला है। अश-शुअरा 26:6-5-67। टू बी कंटिन्यूड। इंशाअल्लाह अगले पार्ट 6 में हम देखेंगे बनी इज़राइल पर मन व सलवा की बारिश और उनकी नाशुक्री की वजह से अल्लाह का अजाब।